السلام علیکم. میں عامل بیگ اگین. آج میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ جہاں ہم میں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، ظاہر انسان ہے، غلطی کا پتلا بھی ہے، تو بہت سی برائیوں میں ایک برائی جو ہے وہ وہم ہے. وہم بیسیکلی شک کو جنم دیتا ہے، یعنی ڈاؤٹ انگلش میں جسے بولتے ہیں. تو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، مطلب اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہم سے بچا جائے. وہم بیسیکلی جس طرح ایک درخت کی برانچز ہوتی ہیں، شاخیں، تو ایک شاخ کے اندر مزید شاخیں نکلتی رہتی ہیں اور وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہم جو ہوتا ہے نا، اس میں پڑھنے والا شخص جو ہوتا ہے، اس کے اندر شک اس طریقے سے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پھر رکتا نہیں ہے، وہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہم میں مبتلا نہ ہوں. ظاہر ہے وہم میں مبتلا نہیں ہوں گے تو شک نہیں پڑے ہوگا ہمیں. تو جیسے اگر کوئی مطلب کسی چیز کا ارادہ کریں، یعنی سوچیں اور وہ چیز ہو جائے، تو یہ اللہ پاک کا قانون ہے. یعنی اللہ پاک نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ پاک کے ذہن میں جو کچھ بھی خاکہ تھا، اسکیچ تھا، جو کچھ بھی تھا کہ ایسی مخلوقات ہونی چاہیے، فرشتے، انسان، جنات، ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پہ رینگنے والے کیڑے، سورج، چاند، ستارے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جہاں کہیں بھی جو ہماری نظروں سے گزر چکی ہیں اور جو ہماری نظروں میں نہیں بھی ہیں تو وہ بھی. تو یہ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کن فرمایا، عربی کا لفظ کن یعنی ہو جا، بی فیکن، اور وہ ہو گیا، اٹ از. اللہ تعالیٰ کی ایک ورڈ، ایک لفظ کن فرمانے سے جو کچھ پلان، جو کچھ بھی اللہ پاک کے ذہن میں تھا وہ تخلیق پا گیا اور سامنے مظاہرہ ہو گیا اس چیز کا. تمام مخلوقات سامنے حاضر ہو گئیں، تخلیق ہو گئیں اللہ پاک کے کن فرمانے سے. انہی میں انسان، جنات، جتنی بھی مخلوقات ہیں پہلے دن سے لے کر اب تک، اور تا قیامت جتنی بھی مزید مخلوقات نے آنا ہے اور جو ہیں اور جو گزر چکی ہیں اور جو کہیں پہ بھی آباد ہیں، وہ سب حاضر ہو گئیں سامنے اللہ تعالیٰ کے، تخلیق ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کمی پیش معاف فرمائے، کہ کچھ اس طرح کہ کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا. اللہ پاک مخاطب ہوئے تمام مخلوقات سے، جب اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے وہ حاضر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے سامنے تخلیق ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا. تو سب نے یک زبان، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے کہ کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا، اس وقت جب وہ تخلیق ہو گئی تھی اس وقت تو ان کی حصص بیدار نہیں ہوئی تھی. مطلب وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، محسوس نہیں کر سکتی تھی. ایگزسٹ کر رہی تھی بٹ موجود وہ تھیں، آ گئی تھی، تخلیق پا گئی تھی، بٹ ابھی حصص بیدار نہیں ہوئی تھی. جو ہی اللہ تعالیٰ کی آواز نے ان کے سماعت کو، ان کے کانوں کو چھوا، تو ان کی سننے کی حص بیدار ہو گئی، ایکٹیو ہو گئی. سننے کی حص کے ساتھ ہی بصارت، ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی حص بھی ایکٹیو ہو گئی. مطلب ان کی جتنی بھی انسان میں، تمام مخلوقات میں جس طریقے سے بھی ان کی سینسز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایکٹیو ہو گئی. اللہ پاک کی آواز سنتے ہی سننے کی حص بیدار ہوئی، آنکھوں کی دیکھنے کی حص بیدار ہوئی، اور سب نے اللہ پاک کا مشاہدہ کیا، زیارت کی، اللہ پاک کا دیدار کیا. ہم سب، ہماری اس جسم کے اندر قید ہونے سے پہلے جو ہماری روحیں ہیں، وہ جب وہ تخلیق پا گئی، سامنے تھی اللہ پاک کے، تو سب نے اللہ پاک کا دیدار کیا. وہ آواز اللہ پاک کی سننے کے بعد سب کی حص، جتنی بھی حصص تھیں وہ ایکٹیو ہوئیں اور آنکھیں بیدار ہوئیں اور اللہ پاک کا دیدار ہوا. سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہیں رب ہمارے، یعنی آپ نے ہی ہمیں تخلیق کیا ہے، اب وحدہ لا شریک ہیں. یہ سب ہم اقرار کر چکے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب. اب وہ کسی بھی مذاہب میں ہوں، اس وقت دنیا میں کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم سب لوگ
جب تخلیق پا گئے اللہ پاک کے کن فرمانے سے اور ہمیں سماعت بصارت ملی، سماعت ملی، سننے کی دیکھنے کی ہماری ایکٹیو ہوئی، تو ہم نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اللہ پاک کی آواز سنی، اللہ پاک کا دیدار کیا اور اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ الگ بات ہے دنیا میں آنے کے بعد، اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر قید ہونے کے بعد اور اس جسم خاکی جسم کے اندر ہماری روح جو ہے وہ قید ہونے کے بعد پھر دیگر مطلب ہمارے جو بھی ظاہر ہے شیاطین کا بھی غلبہ ہے ہم پہ، تو پھر ہم لوگ اپنی اپنی راہ سے بھٹک گئے اور وہ جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوئے، روح کی آنکھ سے دیدار کر کے آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا اقرار کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ سب ہم بھول گئے۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، میں بات وہم کی کر رہا تھا۔ ظاہر ہے یہاں پہ بھی اگر ہم وہم کریں کہ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ ایک اللہ پاک کے کن فرمانے سے یہ سارا کو، ظاہر ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ مطلب ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں وہم والے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو ایک بہت الگ ڈبیٹ ہو جائے گی، بہت دور، اور ایک اسپریچول، ایک روحانی اور ایک اسلامک اس میں چلی جائے گی۔ میرا کوئی اتنا خیر نالج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بے شمار فرمائیں۔ تو ظاہر ہے انسان کو تفکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے چیزوں پہ، خالی سنی سنائی باتوں پہ یا کچھ اس طرح، خود سے بھی تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اس میں پھر برکت ڈالتے ہیں، اللہ پاک گمراہی سے بچائیں اور ایسے علم سے بچائیں جو شیطان کے راستے پہ لے جائے، جو گمراہی کے راستے پر لے جائے۔ لائک شیطان کے پاس کیا کم علم تھا؟ اب شیطان کو لے لیجئے، آپ میں سے کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ شیطان کا اصل نام کیا تھا اس کے شیطان بننے سے پہلے؟ جن کو پتہ ہے وہ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دوں، شیطان بیسیکلی جنات میں سے، قوم جن میں سے، انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے جنات کو اس دنیا میں بھیجا ہوا تھا۔ جنات اس دنیا میں رہا کرتے تھے، آسمانوں پہ فرشتے رہا کرتے تھے اور زمین پہ جنات رہا کرتے تھے، جب انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس خاکی وجود کی۔ تو ظاہر انہی میں سے ایک جن تھا جو بظاہر ان سب میں ایک صوبہ تھا، اور اس کا نام تھا عزازیل۔ یہ وہی عزازیل ہے جب فرشتے یہاں آتے ہیں وہ جنات خود سر ہو جاتے ہیں اور اپنی جسے بولتے ہیں کہ نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، دنگا فساد اور یہ سب کچھ، پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے فرشتوں کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں جنات۔ پھر وہ ان میں سے ایک یہ عزازیل، اس کو پھر وہ فرشتے ریکویسٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے ساتھ پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے فرشتے الگ الگ ہیں۔ پہلے آسمان یعنی کہ یعنی ہر ایک آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کے درمیان جو فرشتے ہیں ان کی تسبیح اور ان کا لیول الگ ہے۔ جو ان سے اوپر والا آسمان ہے ان کی تسبیح الگ ہے اور ان کا لیول اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے الگ الگ فرشتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں وہ جنات سے جنگ کرنے کے لیے اللہ پاک کے حکم سے، جب وہ خود سر ہو جاتے ہیں جنات، انہی میں سے پھر یہ عزازیل کو اپنے ساتھ لے کے پہلے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پھر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ پہلے آسمان کے جنات کے پاس جو بھی اللہ پاک کی طرف سے ان کو نالج ملا ہوتا ہے، جو ان کی تسبیحات ہوتی ہیں، ان کو پورا عبور حاصل کرنے کے بعد وہ ایک قسم کا ان سب سے نمایاں ہو جاتا ہے ان سب میں۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے تو ہمارے ساتھ ہمیں بھی اس کی کمپنی ملے، تو پھر وہ دوسرے آسمان تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ پھر وہاں کے فرشتوں کا جو لیول ہوتا ہے، ان کے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اپ گریڈ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسی طرح تیسرے، پھر چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، یعنی پھر جنت تک، جنت کے رضوان تک اس کی 7 آسمانوں میں رسائی ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ عزازیل کی، جو جنات میں سے۔ بس پھر دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے، مطلب یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ بس جہاں یہ اتنا نالج لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے یعنی کہ کن کن علوم سے نوازا کہ وہ ہر فرشتوں کی صحبت میں رہا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد نالج نہیں ہے، اللہ پاک نے نالج دیا۔ تو پھر اب ایسے نالج کا کیا فائدہ جو گمراہ کر دے، جس کے ہوتے ہوئے بھی انسان گمراہ ہو جائے۔ کہنے کا مطلب اللہ پاک نے جب فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے،
تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ عزازیل نے نہیں کیا، صرف یہ سوچ کے کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، اور یہ آدم کو آپ نے مٹی سے، خاک سے تخلیق فرمایا ہے، تو مٹی پہ آگ جو ہے اس کو عبور حاصل ہے، تو میں تو اس سے برتر ہوں، اس سے اوپر ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ انکار ہو گیا۔ یہ بھی نہیں سوچا حکم دینے والی ذات خود رب العالمین جو ہم سب کے خالق ہیں، اس کے خود کے بھی خالق ہیں، وہ فرما رہے ہیں، تو بس خود سر ہو گیا، غرور کیا، کیا بنا؟ وہ علم پھر اس کے کام آیا؟ نہیں نا۔ خالی علم کے بیس پہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت چیزوں کا نالج ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، یا پھر وہ اس کو گمراہی سے بھی بچا سکے۔ ہمیشہ اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مین چیز ہوتی ہے میں، غرور سے بچنا چاہیے۔ جس انسان میں بھی میں آ جاتی ہے نا، تو کتنا ہی بڑا عالم ہو، کچھ ہو، اس کے پاس علم، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ میں جو ہے نا، اس کو مارنا چاہیے انسان کو، کہ میں یوں، میں ایسا، میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، پھر وہ عزازیل جو تھا، عزازیل سے شیطان بن گیا، اور پھر آج ہم سب کا ازلی دشمن ہے۔ خود کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، تو چاہتا آدم کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے، اکیلا کیوں جائے؟ چیلنج کر بیٹھا ہے اللہ پاک کو کہ میں ان کو بہکاؤں گا جب تک ان کی زندگی، ان کے جسموں میں یہ مطلب جان باقی ہے، میں ان کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، بعد میں وہم کی کر رہا تھا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہم نہیں کرنا چاہیے۔ وہم کرنے سے انسان شک میں مبتلا ہوتا ہے، اور شک بہت بری بیماری ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو شیاطین ہے نا، شیطان، یہ انسان کے جو جسم میں خون دوڑ رہا ہے نا، خون، یہ اس خون کی گردش کے ساتھ دوڑتا ہے، یعنی جب وہ ہمارے جسم میں جاتا ہے تو وہ بیسیکلی وہم کی صورت میں وہ ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ تو یہ کہنا مطلب غلط نہیں ہوگا کہ انسان کے جسم کے خون میں وہم شامل ہے۔ شیطان کی صورت میں جب وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، خون کے اندر وہم میں مبتلا کرتا ہے، تو ہمارے خون کے اندر وہم شامل ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، وہم سے بچنا چاہیے، وہم کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ وہم میں مبتلا ہو کہ انسان پھر ظاہر ہے بہت سے اپنوں کو کھو دیتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب بے سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ پورا توکل رکھنا چاہیے۔ وہم کا ایک روحانی علاج ہے، یعنی کہ انسان کے دماغ میں اللہ پاک نے بہت سے گیٹس دیے ہوئے ہیں، وہم کا گیٹ ہو گیا، اور بہت سے ڈفرینٹ، تو ہم اس وقت صرف وہم پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر وہم کا گیٹ اوپن ہو جائے تو انسان بہت کوشش کرے، پھر بھی وہ شک میں ہی مبتلا رہے گا ہر چیز میں۔ تو اس وہم کے گیٹ کو کلوز کرنے کے لیے اگر کوئی انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شک کی ہے یا کچھ اس طرح، تو اس کو چاہیے اپنے وہم کا گیٹ جو ہے اس کو دماغ کے اندر اس کو بند کرنے کے لیے جو ایک روحانی ٹوٹکا کہہ لیں یا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سر کو ایسے ہولڈ کر کے دبا کر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر 12 مرتبہ پڑھیں اور اپنے سر پہ دم کریں۔ اس طرح 3 دفعہ ریپیٹ کریں، تو انشاءاللہ وہ جو وہم کا گیٹ ہے وہ کلوز ہو جائے گا، انسان جو ہے شک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو باقی اللہ پاک مجھے معاف کریں اگر میں کچھ بات کرتے ہوئے کچھ غلط بیانی کر گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے مطلب میری رہنمائی فرمائے اور آئندہ صحیح سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو غرور سے اور انا سے محفوظ رکھیں، اور یہ شک میں مبتلا ہونے سے بھی محفوظ رکھیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے جی، رات کا ٹائم ہے، ابھی میں سونے لگا ہوں، صبح ڈیوٹی ہے میری، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ یہ ایک ذریعہ بن چکا ہے آپ سب سے ملاقات کرنے کا، پتہ نہیں کون کون مجھے سن رہا ہوگا۔
خیر اگر کوئی نہیں بھی سن رہا ہوگا، میں خیر کوئی اتنی بڑی چیز تو ہوں نہیں، میں ایک معمولی سا، سب انسانوں میں آپ سب کو ملا کے ایک سب سے چھوٹا معمولی سا انسان ہوں کہ تو پھر بھی اگر کہیں بائی مسٹیک اور ویسے بھی گھومتے گھومتے کسی تک میری یہ ویڈیو یا آواز پہنچ گئی ہوگی، تو اگر کچھ میں بولتے ہوئے کچھ غلط بیانی کر گیا ہوں گا یا کچھ ایسا جو صحیح الفاظ استعمال نہیں کر پایا ہوں گا تو معاف کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی میں امید رکھتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے، اور اللہ پاک آپ کا میرے اور سب کے حامی و ناصر ہمارے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، تمام شیاطین کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو کورونا کا جو سلسلہ چلا ہوا تھا ہم پہ، اللہ پاک اس سے بہت جلد ہماری نجات فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔